سر خان صاحب کی کافی عرصے سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، جو جیل ٹرائل تھا وہ بھی ایک طرح سے کافی عرصے سے نہیں ہو رہا، 16 اکتوبر سے غالباً جیل ٹرائل بھی نہیں ہو رہا، ملاقات بھی نہیں ہو رہی، اور کچھ میڈیا پلیٹ فارمز ایسے بھی ہیں دشمن عناصر کے جو کہ عجیب قسم کی افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں۔ اب کل رات کو بھی دھرنا تھا، آئندہ آنے والا جو منگل ہے اس کو ایک بار پھر دھرنے کی یا وہ ایک احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ اگر اس دن بھی ملاقات نہیں کرائی جاتی تو پھر کیا اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ملاقات تو ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، نارمل۔ یہ تو جیل میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ مرڈر ہو، قاتل ہو، اسمگلر ہو، یا مطلب ڈکیت ہو، وہ جو بھی ہو، اس کی جیل ممبر کے مطابق ایک رولز ہیں کہ وہ اس کی فیملی کی، ان کے دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ روٹین ہوتا ہے یہ ہر شہری کا۔ ہم صرف عمران خان کے لیے اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا ایک عام شہری کو جو حق ہے کہ وہ اپنی کسی جو جیل میں ہے قیدی سے ملاقات کرے، تو وہ ہم یہی اطلاع کرتے ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ چیف منسٹر نے سہیل افریدی نے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لارجر بینچ سے فیصلہ بھی لے لیا دو دفعہ، اور وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یعنی آپ کا ایک تو قانون میں آلریڈی حق ہے، پھر کورٹ نے اوپر سے فیصلہ بھی کیا، پھر لارجر بینچ نے فیصلہ کیا، تو ہمارے پاس پھر کوئی راستہ نہیں رہتا اس کے علاوہ کہ ہم سڑکوں پہ جائیں۔ صحیح، کیونکہ ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے، ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ملک میں یہ بنانا ریپبلک اور یا جنگل کا قانون بن جائے تو کسی کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم نے اسٹریٹجی دیکھیں گے، لیکن اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہماری یہ جو جنگ ہے، یہ صرف عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کی جنگ ہے، تو اس لیے ہم پوری سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ صحیح، تو اب ملاقات کون نہیں کرنے دے رہا؟ مطلب عدالتی حکم آپ کے پاس ہے، کس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے؟ یا ایک جیل کا سپرنٹینڈنٹ، کیا اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ عدالتی حکم کو بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں ماننا؟ مطلب ہو ڈو یو بلیم؟ آپ کس کو بلیم کریں گے کہ کون نہیں ملاقات ہونے؟ دیکھو، ہمارے پاس تو سادہ بات ہے کہ جو حکومت میں ہے، پنجاب کی جو حکومت ہے اور جو وفاقی حکومت ہے، ان کو آرڈر کہاں سے ملتے ہیں، انسٹرکشن کہاں ملتے ہیں، ہمیں اس سے سرکار نہیں ہے۔ اتھارٹی تو ان کے پاس ہے نا، کوئی جیل کا منسٹر ہوگا، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی انٹیریئر منسٹر ہے، سارا وہی نظام اسی کے پاس ہوتا ہے، تو ہم تو انہی کو بلیم کریں گے، یہ پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، اور اگر اس طرح یہ روی رکھیں گے تو کل ان کی بھی باری آ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چیزوں کو اتنا آگے نہ بڑھاؤ کہ کل جو ہے نا ایک دوسرے کو منہ دکھانے کی قابل نہ رہے۔ عمران خان، دیکھو ایک حقیقت ہے، اس وقت پاکستان کا ایک سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے۔ عمران خان نے اس ملک کو بڑی عزت دی، شوکت خانم اسپتال دیا، ورلڈ کپ دیا کرکٹ کا، اور نمبر یونیورسٹی دی، اس ملک کو بڑا شہرت دی۔ اس کے خلاف اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو اس طرح جو ہے نا وہ عوام سے دور کریں گے، اس کی غلط فہمی ہے۔ جتنا عمران خان جیل میں ہے، اس کی پاپولیٹی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو ریزسٹنس کا، ریزیلینس کا جو قوت ہے، وہ پوری پاکستانی قوم اس پہ آمادہ ہو گئی کہ ایک لیڈر ہے جو کہ ہر قسم حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے عمران خان جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت اکانومی کی کیا صورتحال تھی، ہمارے ایکسپورٹ کیا تھے، اس وقت امن و امان کی کیا صورتحال تھی، اور اب کیا صورتحال ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت تو IMF نے خود ایک چارج شیٹ کیا ہے کہ 5300 بلین روپیز جو ہے نا وہ اس کی کرپشن ہوئی ہے، اور بیڈ گورننس ہے، مس مینجمنٹ ہے، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، فرسٹریشن بڑھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ حکومت زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکے گی۔ سر، آپ پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں، خان صاحب سے ملاقات ان کی بہنوں کی ہونے نہیں دی جا رہی، بہنیں دھرنا دیتی ہیں، کہیں دور چھوڑ کے آیا جاتا ہے۔ جو مرکزی قیادت ہے وہ کبھی ہمیں نظر نہیں آئی اڈیالہ کے باہر۔ آج بھی اسی طرح ہوا کہ جب آپ ہائی کورٹ میں گئے تو کوئی بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے یا کوئی قیادت نہیں تھی۔
آن دا ادر ہینڈ جو الیکشن ہوتا ہے جس میں بہت سی سیٹوں پہ آپ لوگ بائیک آؤٹ کرتے ہیں, 2 سیٹوں پہ آپ الیکشن لڑ لیتے ہیں, اگر پاپولیرٹی ہوتی ہے تو وہ 2 سیٹیں آپ جیت جاتے ہیں. اگر پاپولیرٹی, چلیں پاپولیرٹی تک کی بات مان لیتے ہیں, لیکن اس پاپولیرٹی کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات تک نہیں ہونے دی جا رہی؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ لیڈرشپ کی, یہ تو 7 لوگوں کے نام مطلب جیل جاتے ہیں, سیکرٹری جنرل اس کے نام دیتے ہیں, خان صاحب نے اس کو فوکل پرسن بنایا ہے, تو جس کے نام ہوتے وہی جاتے ہیں. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ ساری لیڈرشپ جائیں اور وہ کوئی حلہ گولہ بنائے. ہم تو لافل جو آلریڈی عدالت میں ایک ایگریڈ فیصلہ ہوا ہے کہ سلمان اکبر راجہ جو ہے نا وہ نام دیں گے, 7 نام ہوں گے, فیملی جو ہے نا منگل کو ملے گی, اور جو اس کے دوست ہے یا پارٹی لیڈرشپ ہے وہ تھرسڈے کو ملے گی. تو یہ تو ایک ایگریمنٹ کے تحت جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلہ ہے, اس کی روشنی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو اس کے مطابق جو ہے نا, چونکہ سلمان اکبر راجہ نام دے دیتے ہیں ادھر, پھر وہ چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے ماحول بنایا ہے, تو یہ ماحول بنیادی طور پر وہ یہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ اس وقت نہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے, نہ پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی حیثیت ہے, اور ملک عملاً مطلب سمجھو کہ سر اب جو آنے والا منگل ہے اس میں بھی اگر ملاقات نہیں ہوتی, کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب نے بھی ملاقات نہیں کی سہیل آفریدی صاحب سے یا کچھ بھی, پھر پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, یعنی کہ اب پارٹی کے پاس اگلا کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں ہم اس پہ جو بھی کریں گے مشاورت سے کریں گے, کیونکہ عمران خان نے محمود خان چغتئی اور علامہ ناصر عباس کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ کوئی لاہ عمل دیں گے. تو ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے 2 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہے کوئٹہ میں, اور ایک تو ہم یہ کہ ہم ایک قومی کانفرنس بھی بلا رہے ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو بلائیں, اور خاص کر جو لائرز تنظیمیں ہیں یا سول سوسائٹی ہے یا میڈیا کے نمائندے ہیں, تاکہ یہ جنگ اب عمران خان کی اکیلے کی نہیں ہے, یہ جنگ ابھی پوری پاکستانی قوم کی ہے, کیونکہ اس وقت عملاً عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا. علی پور میں جو آپ نے علی پور کی بات کی علی پور میں آپ نے کیوں وہ نہیں کیا؟ بالکل وہاں پہ یا تو علی پور میں کیونکہ حکومت ماروسی سیاست کے تانے مار رہی ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ماروسی سیاست نہیں کرتے, دوسری طرف عمر ایوب صاحب کی جو بیگم تھی انہی کو الیکشن لڑوا دیا. دیکھیے سب سے پہلے بات تو میں آ جاتا ہوں نا اس کے فیکٹ اینڈ فگر پہ, کہ پارن 45 کے مطابق ہمارے 1,18,000 ووٹ بنتے ہیں, اور جو ابھی ایم این اے جس کو انہوں نے بنایا ہے اس کے 88,000 بنتے ہیں. صحیح. الیکشن کمیشن کے پاس اس کا آر او ڈی آر او اسی کا تھا, جو کمپیوٹر میں جو انٹری ہو رہی تھی وہ فارم 45 کے مطابق نہیں ہو رہی تھی, وہ اپنے من پسند طریقے سے ہو رہی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم کدھر جائیں گے, یعنی ہم نے شکایت کرنی تو کس کو کرنی ہے؟ ہمارے لیے تو بہت مشکل آسان تھا, کیونکہ وہاں تو صوبائی حکومت ہماری ہے, پولیس بھی ہمارے پاس تھی, وہاں تو ہلا گلا بنا کے سب کچھ ہو سکتا تھا. لیکن پھر یہ الزام لگا لیتے تھے کہ انہوں نے تشدد کیا یا جو ہے نا یہ ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے. ہم نے امن کے خاطر اپنا سیٹ گنوا دیا, چھوڑ دیا, لیکن کسی طور پر امن و امان کا مسئلہ پیدا نہیں کر دیا, کیونکہ ہمارے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. وہاں تو ہمارے پاس اسٹرینتھ تھی کہ ہم پریکٹیکل کام کر سکتے تھے. لیکن ہم نے جو ان کی خواہش تھی کہ یہ کوئی اشتعال پیدا کریں گے, تو وہ اشتعال سے ہم نے گریز کیا تاکہ پارٹی کے اوپر کوئی آپ نے کہا کہ اشتعال سے گریز کیا. اب اگر مطلب منگل کو اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی, اور اگر پیچھے سے کے پی میں کوئی گورنر راج لگ جاتا ہے یا سہیل آفریدی صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, کل کو نااہل کر دیا جاتا ہے, یا پارٹی بین کر دی جاتی ہے, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت آپ کو پرووک کر رہی ہو, اسی لیے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. مطلب دیر آر پاسبلٹیز. دیکھیں وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم تو ہر حالات کے لیے تیار ہیں. یعنی آپ لوگوں نے مائنڈ بنایا ہوا ہے کچھ ایسی ڈسکشن ہمارے لیے وہ زیادہ ون ون سچویشن ہوگا. کس طرح سے سر؟ مطلب اگر وہ کے پی سے حکومت بھی اگر خدا نہ خواستہ چلی گئی آپ لوگوں کی, دیکھیں چلی گئی تو یہ ذمہ دار ہوں گے نا. وہاں تو ویسے سیریس چیلنج ہیں, افغانستان کے ساتھ بھی حالات خراب ہے, بارڈر پہ جو صورتحال ہے, وہاں جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے بہت چیلنجنگ ہے. پھر وہاں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے, یعنی خیبر پختونخوا میں اس وقت
تحریک انصاف ہے مین اسٹریٹ پاور پر، تو وہاں تو ایک بہت بڑی انارکیہ جائے گی، یہ کسی طور پر ان کے قابو میں نہیں آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرے، بسم اللہ کرے، ہم نے تو جو بھی کرنا ہے پیسفل طریقے سے کرنا ہے، پرامن کرنا ہے، لیکن ہم کسی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحیح۔ اب خان صاحب کے بیٹے کا ایک ٹویٹ تھا کہ جی ہم نے انٹرنیشنل باڈیز سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ ہمارے والد صاحب کی کوئی خیریت اور عافیت ہمیں پتہ لگے، کیا اس وقت پارٹی کی طرف سے کوئی اس طرح کے انٹرنیشنل فورم پہ اپروچ کیا گیا ہے یا نہیں، یا یہی سوچا گیا ہے کہ بھئی وہ بیٹے وہ دیکھیں گے اور ہم اس وقت ملک کی سیاست کو دیکھیں گے؟ نہیں، ہم ڈیفینیٹلی ہمارے پاس پھر اگر آپشن ختم ہوتے تو ہم نے ڈیفینیٹلی کرنا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے کوئی نہیں کیا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے جو ہمارا عالمی عدالت انصاف ہے، تو اگر ہمیں یہاں انصاف نہیں ملتا تو ہمارے پاس آپشن محدود ہو جائیں گے، صحیح۔ پھر ہم سوچیں گے کہ ہم ادھر بھی جائیں۔ ادروائز ان کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ پریشانی ہے، اس کو مطلب جس وقت افواہیں پھیلائی جا رہی ہے، ان کی تشویش ہے، اور اس ملاقات پہ کیا ہے، یعنی اگر آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سیاہ چہرہ جو ہے نا پوری دنیا کے اوپر عیاں ہو رہا ہے۔ صحیح۔ سر اب یہ تو اوور آل ملاقات کی بات تھی، اب میں بات کروں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر، 26ویں ترمیم آئی، آپ کی پارٹی کچھ نہیں کر سکی، 27ویں ترمیم آئی، پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا، اب 28ویں ترمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اب پارٹی کیا کرے گی؟ کیا پارٹی کا سارا فوکس صرف خان صاحب کی طرف ہے، یا اپوزیشن کے طور پہ کوئی ٹف ٹائم بھی دینا ہے حکومت کو؟ دیکھو، ٹف ٹائم تو آج ہمارے اسپیکر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے کہا کہ دیکھو ہم تو چلانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں دیوار سے لگائیں گے تو پھر اس ماحول میں ہاؤس کیا چلے گا؟ تو ہم بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو یہ کر رہے ہیں، جس طرح یہ چلا رہے ہیں، اس کے خلاف ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلیں، صحیح۔ اور اس کو بھی کرے۔ ان دیگر میں مولانا صاحب ہوں گے، کیونکہ آج کل وہ حکومت پہ بہت برہم ہے۔ بالکل، مولانا صاحب کے ساتھ ہم رابطے کریں گے، اس کو انگیج کریں گے، اور اس کے ساتھ رابطے بھی کریں گے۔ صحیح۔ اور سر اگر اوور آل اگر بات کی جائے کہ اب کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی کوئی احتجاج ہوگا؟ کیونکہ فی الحال وہاں پہ ایک خاموشی نظر آ رہی ہے، کچھ بھی ایسا کوئی فروٹفل احتجاج نہیں ہوا، یا کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہوئے، کچھ بھی ایسا ہو ہی نہیں رہا۔ دیکھیں، 2 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہے کوئٹہ میں، یہ الائنس کی زیر اہتمام ہے نا، پھر جو ہم یہ قومی کانفرنس کر رہے ہیں، قومی کانفرنس بھی الائنس کے زیر اہتمام ہوگا، اور قومی کانفرنس میں ہم نے اس لیے کہا کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈر کو بلانا چاہتے ہیں، جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، جو جمہوری پارٹیاں ہیں، اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔